نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ بفضل تعالی ہم لوگ 9th پارہ میں چل رہے ہیں ہم لوگ، اور سورہ اعراف یعنی کہ جو بہترین سورہ ہے، مکی سورہ، سیکنڈ بڑی مکی سورہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ انعام کے بعد میں، وہ جاری ہے اور آخری 6 آیات اس کے باقی ہیں۔ اس میں کیا ہم نے دیکھ رہے ہیں، اس کا سینٹرل موضوع ہم سب کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ٹاپک کا اگر موضوع اگر ہم کو پتا ہوتا ہے تو اندر کیا کانٹیکس میں باتیں ہو رہی ہے ہم کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسے پھر سے ہم کو بار بار برش اپ کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ قوموں کے تعلق سے ہمیں بتا رہے ہیں، بہت ساری مثالیں ہمیں بتائی گئی ہیں تاکہ امت وسط یعنی ہم جو اب کے لیڈنگ قوم ہے، جسے اب ہم کو کذالک جعلناکم امۃ وسطا کا لقب دے دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہاں پر ہمیں ان چیزوں کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ اب تم امت وسط ہو، دیکھو ان لوگوں کو کہ ان 6 قوموں کو، اور بہت ساری قومیں گزری ہیں اتنا نہیں ہے، لیکن جس پہ پیک عذاب نازل کیا گیا ہے ان کی سرکشی کے بدولت ان میں سے یہ 6 قوم کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کے بعد میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کر لاسٹ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دیکھے، اس کے بعد میں آیت 172 سے کنکلوژن کے اختتامی کلمات جسے ہم کہیں گے کہ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ باتوں کو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ابھی ہم نے دیکھا شرک کے تعلق سے بہترین وضاحت کی بہترین آیتیں گزری ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں شرک سے نجات دلاتے ہیں، اور ان لوگ جو اس میں مبتلا تھے، جو پریویس قوم اس میں مبتلا تھی، وہ تباہی کا بہت بڑا ریزن اس میں شرک بھی رہا ہے، اور بہت ساری غلطیاں ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آیات کی شروع میں، سورہ کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں پر ہم نے شیطان کا ایک واقعہ ڈسکس کیا تھا۔ یاد رکھیے سورہ کے سٹارٹنگ میں جو بات کی جاتی ہے، کنکلوژن کے طور پہ، سورہ کے کنکلوژن کے طور پہ اسی بات کو دہرایا جاتا ہے، مور اور لیس اسی کانٹیکس میں بات باہر بتائی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے شیطان کا ذکر کیا تھا، کیسا شیطان نے آدم علیہ السلام کو اکسایا، پھر ان کے لباس اتروا دیے، اور ان لوگوں نے کس طریقے سے وہاں پر اپنے آپ کو چھپانا ڈھانکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کانٹیکس میں وہاں پر شیطان کے تعلق سے باتیں بتائی گئی تھی۔ اول بھی شیطان کا اکساہٹ قوموں کے زوال کے لیے، آج بھی جو ہے نا یہ دشمن آسمان سے لے کر زمین تک رہے گا، اور مرتے وقت بھی جو ہے نا یہ پانی کا گلاس لے کر کہتا ہے، وہ وضاحت انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں وہ حدیث انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مرتے وقت بھی وہ ہم کو شرک پہ لے جانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو یہ عدو مبین سے اللہ مجھے اور آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ 200 میں کیا بتا رہے ہیں۔ ابھی اس کا تشریح تو ہو چکی ہے، ایک ربط پکڑنے کے لیے میں یہی آیت سے شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب دعویٰ کے رولز یاد رکھیے۔ اب ہم امت وسط ہے، ہم گھروں میں کلمے تسبیح وغیرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا کام لے کر نکلنا ہے، ہمیں خاندانوں کو جوڑنا ہے، ہمیں سوسائٹی کو ملانا ہے، ہمیں نیشنز میں جو ہے نا اسلام کو عام کرنا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا اس مادہ پرستی مٹیریلسٹک ورلڈ سے نکل کر ایک سکون قلب کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، پیس اینڈ مرسی کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو دعویٰ ایک بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ کام ہے، جس کی تلقین اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں طریقہ کار ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ وین ایور، اب آپ کو دعوت دینا ہے، گھر میں دعوت ہونا ہے، بچوں کو دعوت دینا ہے، ایز اے دائی آپ کہیں پر جو ہے نا اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ اپنے پوزیشن کو دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ کو نرمی کنڈیشن ہے، نرم مزاج ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار میں آپ دیکھ لیجئے کتنے بار منافقوں کے چہرے سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر دیتے ہیں، یا نظر انداز۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے لباس، اپنا کرتا، اپنا جسم کا کپڑا جو ہے نا اس کے لیے ان کے بیٹے
جوتے مانگنے ہیں تو اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ کیریکٹر میں کتنی نرمی ہے, بینگ دا نبی, ان کے سامنے ان کو پوری حقیقتیں واضح ہیں, معراج دیکھ کر آئے ہیں, ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کی جو سرکشی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھول کھول کر بتا رہا ہے, یہ سرکش ہے, یہ چیزیں, لیکن وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. تو میں اور آپ کیا لیں گے کہ وین ایور آپ کو کام کی مہلت مل جاتی ہے, کام کی اپورچونٹی مل جاتی ہے, اور سب کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, گھر کے لیول تک کرو, فیملی لیول تک کرو, یا آپ محلے کے لیول تک کرو, جہاں بھی آپ کام کریں گے آپ کو نرم مزاج ہونا. سخت جملے, سخت الفاظ لوگوں کو صرف کاٹتے ہیں, یاد رکھیے. آپ کو معلوم ہوگا سامنے والا بہانے بنا رہا ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ سامنے والا جو ہے نا آپ کو ٹلا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں آنا چاہ رہا, یا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہ جان بوجھ کر ریسپانس نہیں دے رہا. سب سمجھنے آتا ہے, سب جب اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچاتے ہیں, جب آپ دائی کے لیڈر کے مقام پر خلیفہ کی طرف جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ ایک لیڈرشپ کوالٹیز میں جو ہے نا انسانوں کی سمجھنے کی فطرت عطا کرتے ہیں. اس وقت آپ سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ کیا بولنا, ہاں یہی معلوم ہی میرے کو, یہی سوچ رہے کو نہیں, اس کو ہٹاتے ہوئے نرمی سے, اوکے بہن اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آسانی کرے, انشاءاللہ آپ کے لیے ہم دعا کریں گے, آپ دوسری بار ضرور ہمارے ساتھ شرکت. بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے, نماز کے لیے ستا رہے ہیں, اٹھنے کے لیے ستا رہے ہیں, تو ہم کو اللہ تعالیٰ وہ صبر دے. obviously پیشنس برسٹ ہو جاتا ہے, دین آلسو اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت بھی وہ نرمی عطا کرے. بہرحال درگزر کرنا ہے, سب طریقے دیکھتے ہوئے اوکے لیو اٹ, میرے کو اللہ سے کام کرنا ہے, ان سے کیا بھی مطلب نہیں ہے, نہیں میرے کو اجر دینے والے, کون اجر دینے والا, میرا رب. تو دیٹس وائی forgive them, because forgiveness ہم کو اللہ سے لینا ہے, تو بندوں کو معاف کرتے جانا, معاف کرتے جانا, معاف کرتے جانا. سب سمجھنے آ رہا, سب دھوکے دکھنے, سب لالچ دکھ رہی, لیکن ایون دو you have to forgive them. سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹی کیا ہے, معروف کی تلقین کیے جاؤ, نرمی کر کے اوکے تم اس صحیح بول کو نہیں جانا, نو. کیریکٹر میں ایک اسٹفنس ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک ڈٹ جانا ہے, یعنی حق جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کمپرومائز کس میں کرنا ہے, جو چیزیں شریعت کے ساتھ نہیں ہو رہی, لیکن جب شریعت کے ساتھ پنگا رہا, شریعت کے بارے میں آپ کو کوئی الجھا رہا, تو دین آپ کو وہاں پہ اپنا معروف کی تلقین کرنا ہے. صحیح بات سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, جاہلوں کے ساتھ نہ الجھو. اور اتنے ساتھ بول دیے, سب بتا دیے, حق کی بات بتا دیے, ایون دو یہ کہیں کو ایسا کیوں ضروری ہے کیا پڑھنا, یہ کیا وہ کیا بولے, تو اوکے ٹھیک ہے, ہاتھ پہنچا دینا, نرمی سے بیہیو کرنا, معاف کرنا, بار بار ریمائنڈرز دینا, خلاص کام ختم. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو. شیطان آپ کو بولتا تمہارے کچھ کہیں کو ذمہ داری اتنی ساری, تم کہیں کو فکر کر لیتے بیٹھنا, تم کیوں جگ لیتے بیٹھنا, سب کو بلانا, تمہارے کو کیا ضروری ہے, تم بھی اپنے بچے سنبھالو, تم بھی اپنا گھر دیکھو, تم بھی جو ہے نا آرام سے چھٹی مناؤ. اس طریقے سے جب آپ کریں گے, جب آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا کر کے, لوگوں کے سامنے عاجزی کریں گے, لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کرنے لگیں گے, تو شیطان ضرور یہ وسوسے سے ڈالنا ہے, تم کہیں کو بھائی, تم کہیں کو تمہارا کام تم کرو, تم بھی 100 نفیلاں پڑھ لو, تم بھی 4 پارے ختم کر لو. اس طریقے کے اکساٹ شیطان ضرور وسوسے جو ہے نا کام کرنے والوں کے دماغوں میں ڈالے گا. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا. اس وقت کیا کرنا ہے, پناہ مانگنا ہے, کس کی, شیطان کی. جب تک unless and until آپ کو اس کام کی امپورٹنس نہیں پتا چلی, unless and until ان قوموں کے زوال سے اگر ہم سبق نہیں لیے, unless and until اس کے انعامات کا ہم کو پتا نہیں چلے, یہاں پر ہم ٹکتے نہیں بھائی, نہیں ہو رہا, کوئی بھی نہیں آ رہے, نہیں ہو سکتا, میں یہاں پہ نہیں کھڑی رہتی, السلام, گھر کا دروازہ بند. اس طریقے کے کردار ہو سکتا ہے, شیطان وہاں پر جیت جاتا ہے. تو یہ بیسک نالج, یہ ساری قرآن کی جو واقعات ہے, مجھے اور آپ کو اس کام پہ ٹکے رہنے کے لیے استقامت اور قوت بخشتی ہیں. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے, تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بن, تو وہ انہی کے کجروی میں کھینچلے چلے جاتے ہیں, اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اللہ اکبر. کیسا پتا چل رہا, دیکھیں وہ نظر کی, وہ بینائی کی اللہ تعالیٰ اور بھی خلاصہ کر رہے. کیسے ان کو پتا چل رہا, انسانوں کے کردار بھی پتا چل رہے, بہانے بازیاں بھی سمجھنے آ رہی, سب ٹالم ٹولی سب سمجھنے آ رہی, پلس اور بھی ایک لیول اوپر شیطان کی اکساہٹ سمجھنے آ جا رہی.
کل ہم جادوگروں کا کردار دیکھ لیے, ان کو کیسا انہوں ایکسپرٹائز ہو گئے تھے وہ فیلڈ میں, ان کو پتا تھا جادو کیا ہے, میراکل کیا ہے, اور جو ہے نا کرامت کیا ہے, اور خدا کا کرشمہ کیا ہے, اس کا ڈفرنس ان کو پتا چل چکا تھا. دا سیم وے ہما کو بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بینائی عطا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام پہ جب ہما کو فائز کرتا, حق پر جب لگا دیتا ہے, تو اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیے کوئی تو بھی وائٹ کپڑے پہنے والوں کو لوگوں کو آبزرو کریے, ایک دم صاف ہلکا لباس کلر کا پہننے کے بیٹھے, ایسا بچہ کو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کہاں تو کچن میں جو بولے تو نہیں میں اب بھی صاف کپڑے پہلے کو, ہلکے کلر کے دھبے لگ جاتے, کیسے الرٹ کائنڈ آف ہو جاتے, تھوڑا بھی دھبا لگا ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا رہتا, انہوں جاتے ہیں اور حمام میں ان کا زیادہ وقت گزرنا شروع ہو جاتا. دا سیم وے جو ہے نا انسان کو جب شیطان کے وسوسوں کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھنے کی, اپنے آپ کو اوے رکھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسی جو ہے نا ڈیٹیکشن کی کیپیسٹی عطا کرے کہ شیطان کے وسوسے کرتے ہوئے آپ کبھی محسوس کریے گا انشاءاللہ آپ کے بعد سے کبھی بھی آپ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور دن میں کوئی خیال آ جاتا ہے اور آپ کا ٹیمپرامنٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ارے میرے کو وہ بات یاد ہے اس کے واسطے غصہ آ رہا, ارے میرے کو بات یاد ہے اسی لیے میں جو ہے نا اتنا ایسا بہیو کر رہا ہوں. نو, ایکچولی وہ بات وہ وسوسہ دماغ میں ہمارا دل ذکر سے خالی ہوتا ہے. جب ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں, کب کسی کو بھی غصہ آتا ہے وہ دیکھیں, کبھی کسی کے اوپر اینگری ہو رہے ہیں, کبھی کسی کے اوپر غصہ آ رہا, کبھی کسی کے اوپر فون کر کو جو ہے نا سنانا بول رہا ہے, ایسا کبھی ہوا؟ کبھی بھی دل غفلت میں رہتا ہے. یہ سورے کو پورا لے کے چلیے آپ, آخری میں بھی غفلت ورڈ آنے والا ہے. تو جب بھی دل ذکر سے غافل ہوتا ہے اس وقت شیطان وسپر کرتا, وسواس الخناس, شیطان کا وسوسہ آپ پر اسی وقت حملہ کر سکتا ہے جب آپ کا دل, جب آپ کی زبان ذکر سے خالی ہو. The best way to protect yourself from شیطان کے وسوسوں سے کرنا کیا ہے, آپ کو کرنا کیا ہے ہم کو کہ اپنے آپ کو جو ہے نا الرٹ کر لینا ہے. آپ ضرور محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ ٹپ میں نے ایک فرینڈ کے ساتھ محسوس کی تھی تو مجھے ریپلائی بھی آیا کہ باجی میں محسوس کری ہوں کہ شوہر آنے کے بعد میرے ساتھ ایسا واپس آیا اور میرے کو ایسا شیطان بولتا ہوا ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ غصہ کرو ایسا ہوا, فون نہیں ریسیو کرے. تو اٹ واز ریئلی مطلب سمجھ نہیں آتا نا, تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ حکمت عطا کرے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر حما, اللہ تعالیٰ اس کے وسوسوں سے خناس کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انسان والے نما شیطانوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے محفوظ عطا کرے اور ہمیں صبر دے, پیشنس دے, تاکہ ہم اس کام میں بہتر ثابت قدم رہیں. آگے آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اتنی بڑی کتاب, اتنا ہم کو تو 1400 سال کے بعد میں بھی اتنے پارے پڑھنے کے بعد میں ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کیا دا گریٹسٹ میریکل اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت ہے, اور اس سے بڑا میریکل کوئی بھی نہیں. ہاتھ چھو کر محسوس کریے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلیسڈ لوگوں میں بنایا کہ ہم اس کتاب کو, اس میریکل کو صبح شام دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. جتنی ہماری خوش نصیبی ہے اتنا ہمارے ساتھ قرآن کا رابطہ ہے. میجر کرنا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہے, میجر the hours you spend with قرآن. سبحان اللہ. بیکاز یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. العقل کے اندھے لوگوں کو نبی نہیں نظر آ رہے تھے, وقت کے نبی نہیں نظر آ رہے تھے, ان کی نشانیاں نہیں نظر آ رہے تھے, اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی. اتنے ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد میں still they are asking for نشانیاں. اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے پر بھی رحم کرے اور اس نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے بھائی, میرے پاس تو ایک وحی آتی ہے, وہی میں اس کی پیروی کرتا ہوں. یہ بصیرت کی روشنیاں ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں. ایکسپٹنس جس میں دل میں نرمی ہوتی ہے, تبھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہدایت کی روشنیوں کو اتنا پڑھنے کے باوجود بھی اگر نوز باللہ سے ہم میں سے اگر کوئی ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں آخر کیا ہو رہا, کیا بتایا جا رہا ہے, کیا سمجھایا جا رہا, تو استغفار کرنے کا مقام ہے. قرآن کی باتیں نہیں سمجھنے آنا, اس کی روشنیاں اور بصیرت نہیں محسوس کرنا, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی گناہ حائل ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کوئی چیز کی نہ باقی ہے جس کی وجہ سے قرآن
قرآن کی روشنی میرے اندر بستے ہوئے نہیں نظر آئی. اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے دعا ہے اور آپ امید ہے کہ ہم کو اپنے اندر وہ کردار میں وہ اندر اپنے نمازوں میں وہ روشنی محسوس ہونا شروع ہو جائے, ہمارے کردار میں وہ روشنی محسوس ہونا, انسان کو دیکھ کر سمجھنے آنا شروع ہو جاتا کہ اوکے یہ اس طریقے سے مجھے اس طریقے سے بہیو کرنا. اللہ تعالیٰ ججمنٹل کیپیسٹی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح ڈیسیژن میکنگ عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے. یہ ہدایت بھی ہے, یہ گائیڈنس بھی ہے, یہ رحمت بھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبول کرنے والوں میں جو ہے نا, اس کو اپنے اندر بسا لینے والوں میں بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ وہ کوالٹیز عطا کریں کہ قرآن ہمارے اندر ویسی بصیرت اور روشنی عطا کرے, اندھیرا ہمارے اندر کا, ہمارے دل کا, ہمارے قلب کا, ہماری شخصیت کا اور ہمارے دلوں کو اندھیروں کو چھاٹ دے اور وہاں پر گائیڈنس ہی گائیڈنس ہو جائے, پورے اللہ کے احکامات آ جائیں اور وہاں پر روشنی ہو, ہمارا دل قلب سلیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جو کہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو, وہی مطلوب ہے. آگے اللہ تعالیٰ 204 میں بول رہے ہیں, نہیں آ رہی, نہیں محسوس ہو رہی, ہدایت بھی نہیں محسوس ہو رہی, رحمت بھی نہیں محسوس ہو رہی, کرنا کیا ہے؟ آیت نمبر 204 میں پڑھ لیجئے, جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو, شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. Still we want, ہم کو بہت زیادہ, ہماری روح بہت زیادہ ہنگر ہوتی ہے. ہم جسم کی تو نشو نما کر لیتے ہیں, جسم کے سارے جو ہے نا تقاضے پورے کر لیتے ہیں, لیکن جو ہماری روح ہے, جس کی غذا آسمان سے اترتی ہے, جس کی غذا قرآن ہے, جس کی غذا ہدایت ہے, جس کی غذا دعائیں ہیں, ہم اس کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں. That's why یہ روح کی غذا ہے, اسے خاموشی سے اس کو جسم میں جذب ہونا ہے, اس کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے نا رحمت نازل. سبحان اللہ. کرنا ہے یہ کام, محسوس کرنا ہے. آج سے دعا کر لیجئے, 2/3 ہماری قرآن ابھی باقی ہے, دعا کریے, کوشش کریے, کوئی وقت اتنا مصروف نہیں ہے. یہ ہمارے اطراف شیطان کا یہ وسوسہ ہے کہ میں یہ قرآن پڑھتے ہوئے کر لوں گی. اگر آپ کوئی کام ڈیسائیڈ کرے ہوئے, اللہ کے واسطے کوئی اور کام کے ساتھ اس کو جو ہے نا ملا کر لیجئے, لیکن قرآن کے لیے آپ اپنا می ٹائم گزاریے. یقین مانیے دس ول بی بلیسڈ ٹائم, جس پر آپ قیامت میں بھی رش کریں گے. اور اینڈ آف دا قرآن میں کئی بہنوں کے جو ہم کو ٹیسٹیمونیز ملتے ہیں, وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش میں پہلے جڑتی تھی, یا کاش میں اور بھی کوالٹی ٹائم دے سکتی تھی. وہاں پچھتانے سے بیٹر ہے جہاں پر 1/3 گزر چکا ہے, جیسا سن لیے, جیسا کر لیے, جو بھی لاپرواہی ہو گئی اللہ اس سے معاف کرے, لیکن خاموشی کے ساتھ سنیے. اور ایسی خاموشی کے باہر سے بھی خاموش سما میں اپنے آپ کو الگ کر لیجئے, بچوں کے ساتھ لے کر بیٹھیے, ان کو بھی پین, قرآن, اسکریبل یا جو بھی ان کو ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں وہ کروا لیجئے, پلس اپن بھی جو ہے نا فارغ ہو کر قرآن کے ساتھ اگر اب نہیں پڑھے تو ہم کب پڑھیں گے؟ تو 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, زندگی کا ایک دم 80% زندگی ہے یا 90%, 100% ہم گزار چکے ہیں, ہم کو نہیں پتا. ابھی بھی ہم قرآن کو اگر سائڈ جاب کی طرح کریں گے تو کب ہم اس کو امپورٹنس دیں گے, کب ہم اس کے ساتھ سیکھنے کا کوشش کریں گے؟ کیا ہم بچے کو بولتے ہیں میتھس کرتے کرتے تم گیمز کھیل لو بیٹے, ہم بول سکتے ہیں نہیں, میتھس بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, آؤٹ آف ڈسٹریکشنز ہونا چاہیے, تبھی وہ سمجھ میں آتا. دین قرآن کے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. خاموشی باہر بھی اختیار کرنی ہے, سمجھ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے, کسی اور کا غیرے کا نہیں ہے, میرے رب کا ہے. مالک کے کائنات مجھ سے کلام کر رہے ہیں اور مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. ہر لفظ کو میں اپنے عمل کے لیے لینا شروع کر دوں, اور اندر سے خاموشی. ذہن میں بالکل خیالات آتے ہیں, ہاں وہ پکانا ہے, اس سے وہ بات کرنا ہے, وہ لینے جانا ہے, یہ کرنا ہے. پورے اندر کی جو ذہن کی جو مصروفیات ہیں, ذہن کو بھی شٹ ڈاؤن کریں اور جو ہے نا باہر کی بھی چیزوں کو شٹ ڈاؤن کریں. صرف میں, میرا قرآن, that's it. یہ ٹائم آپ یوٹیلائز کر کے دیکھیے کیسا زندگی میں رحمت نہیں آتی, کیسا آپ کو گائیڈنس اور روشنی محسوس نہیں ہوتی. انشاءاللہ آپ لوگ اس میں ضرور ڈسکس کریے. اینڈ آف دا قرآن پہ ہم اس میں بات ضرور کریں گے. کون سی بہن نے اس آیت پر ایکسپیرینس کیا ہے, ضرور اس پہ بتائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو, دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ, اور زبان بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی پوری کہانی سناتے ہیں, یہ ہونے والا ہے, یہ شیطان ایسا وسوسے ڈالتا ہے, ایسا قومیں نکلی, ایسا کرو, آپ ایسا بیہیو کرو, یہ کرو. اس کے بعد میں مددگار ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کو قوت بخشنے والی کیا ہے چیزیں؟ عبادت ہے. صبح شام کے اذکار ہو گئے, نماز کی صورت میں ہو گیا, یا ذکر کے اذکار میں ہوا. ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ جو چلا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, محفل خیر, نو, یہ دل کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ذکر کو جو ہے نا بہت زیادہ دل کی خوشنودی کے ساتھ, شعور کے ساتھ آپ ایک بار الحمدللہ پڑھیے,
وہ تسبیح کے دانے دن 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 پلٹانا نہیں، وہ جو بینجا جمع کر کے وہ 1,00,000 بار 1,25,000 پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یقین مانیے، آپ دل سے الحمدللہ، دل سے سبحان اللہ، اللہ اکبر اتنا پیار سے پڑھیے. اللہ سے امید ہے کہ وہ جو پیار کے ساتھ، جو آپ لذت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ پکاریں گے، وہ 1,00,000 بار میزان میں وہ ہلکا ثابت ہوگا. لیکن یہ ایک بار دل کی رضا کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کو پکارنا میزان میں آپ کو وزنی. جبھی بھی ذکر کریں شعور کے ساتھ ذکر کریں، اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور اپنے دل کو اس کے شامل کریں. زبان ایک بولتے ہیں ہاں وہ ایسا کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں وہ اٹھا کو رکھو، یہ کائنڈ آف ذکر اوکے ٹائپ ہے، یہ ہماری عادت کے لیے. لیکن شعور، ایک انٹریکشن ہونا چاہیے کہ زبان جو بولی دل اس کا آمادہ، دل اس کی صداقت کرے، تو میزان میں وہ ذکر وزنی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ذکر کرنے والا بنائے، خوف کے ساتھ ہو، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ ہو. بہترین ذکر کون سا ہے جو میزان میں ہلکا ہے اور زبان پہ ہلکا ہے اور میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے؟ آپ چیٹ میں ڈالیے، میں بعد میں پڑھ لوں گی. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے. اس کو تو ڈونٹ میں بڑا ڈونٹ بنا کے پارے کے سورے کے آخری میں لکھنا ہے. اللہ کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ جتنے بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ غفلت میں تھی. آیت کے شروع میں بولے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرو، آیت کے اینڈنگ میں کیا بولے کہ تم جو ہے نا غفلت سے بچ جاؤ. یہ یاد رکھیے، ذکر اور غفلت دو اپوزٹ ہیں، دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کی ضد ہے. جہاں پر ذکر نہیں ہوتا وہاں پر غفلت ہوتی ہے، اور جہاں پر غفلت ہوتی ہے وہاں پر شیطان کا قابض ہونا اور ہمارا بھٹک جانے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے. تو دیٹس وائی ہمیشہ زبان کو ذکر میں رکھنا ہے. چلیے ایک ذکر بلند ہو رہا ہے اذان کی صورت میں، ہم انشاءاللہ اذان کے بعد کریں گے.